الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قال غفرت له أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور سیلاب کو ہم ایک مصیبت قرار دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے. اس مصیبت کی گھڑی میں بہت سارے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور پورے ملک میں اس وقت امدادی ٹیمیں سرگرم ہیں. جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. مدد کرنی بھی چاہیے. جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کی امداد کرنی بھی چاہیے. بے حسی یہ انسان کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہے کہ بے بس آدمی کو آدمی نظر انداز کر دے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اس وقت بہت سے علاقوں میں مالی نقصان، جانی نقصان، گھر تباہ ہو گئے، جانور بہہ گئے، کچے مکانات کا نام و نشان نہ رہا، اور کہیں تو ایسا ہوا کہ بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. کہیں نہر ٹوٹی سب کو بہا کے لے گئے، اور کہیں بارش کا پانی اس نے تباہی مچا دی، اور کہیں پہاڑوں سے آنے والا ریلا اس نے اپنے نشیبی علاقے کو اپنی گرفت میں لے لیا. انسان بہ گئے. بہت سارے واقعات سننے کو ملے، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ جس پر میرے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا کہ ایک آدمی نے کہا 2-3 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے بہ گئے اور وہ کچھ نہ کر سکا. ایسے واقعات پیش آئے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس حالت میں اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی وہ کیا ہوگی. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے بہ گئے. نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ صحیح العقیدہ لوگ اس موقع پر آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ کس چیز کی کمی باقی ہے. ایستا بیچارے اپنے حالات پہ آ جائیں گے. فصلوں کا نقصان ہے، گھروں کا نقصان ہے، ایستا مالی نقصان کا تدارک ہو جائے گا. لیکن اس وقت جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ توبہ اور استغفار کی طرف قوم متوجہ نہیں ہے. توبہ استغفار کی بڑی ضرورت. جن کو کھانا نہیں مل رہا پکے پکائے کھانے جا رہے ہیں، لباس نہیں ہے لباس جا رہے ہیں، راشن نہیں ہے راشن جا رہا ہے. فراڈی لوگ بھی ہیں جو اس موقع سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثلا بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے فقیر وہ ان علاقوں میں چلے گئے
اور ٹرک جیسے امدادی ٹرک وہاں پہنچتا ہے، پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں وہ وہاں سے سامان ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو سیلاب زدگان کے نام پر چندہ کریں گے اور اپنے پیٹ بھریں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاست چمکائیں گے اور فراڈ سے مال جمع کریں گے۔ ہمارے ملک کے دو طبقے ایسے ہیں جن کی بے حسی انتہا پر پہنچ چکی ہے، ایک حکمران ہے، دوسرا سیاست دان ہے۔ یہ لوگ انتہا درجے کے بے حس ہیں۔ یہ اب تک انتظار میں رہے کہ کسی ملک سے امداد آئے تو ہم آگے اس کو تقسیم کریں۔ ہر جگہ سے ان کو لعنت پڑی ہے، ہر جگہ سے ان کے منہ پہ تماچا لگا ہے۔ اس لیے یہ چمکتی ہوئی کاروں پہ نہ جاؤ، یہ ان کے پروٹوکولوں پہ نہ جاؤ، ان کی نرم گفتگو پہ نہ جاؤ۔ یہ اندر جو دل ہے وہ بھیڑیے کا دل ہے، چیرنے اور پھاڑنے کا دل ہے۔ یہ اس لیے ان کے دل میں کسی کا کوئی احساس نہیں، نجی طور پر کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، اور تقریباً ہر وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والا اس میں شامل ہوا ہے جس کے دل میں حساس قوت موجود ہے، جس میں غریب کی اور نادار کی، یا پہلے وہ مالدار تھے اب کچھ نہیں بچا، ان کا احساس اس کے دل میں ہے، مسلمان کا درد اس کے دل میں ہے، وہ اس میں شریک ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے حکمرانوں میں سے بعض نے تو بیان ہی نہیں دیا، ہمدردی کا بیان ہی نہیں دیا، پیسہ تو دور کی بات ہے، ہمدردی کا بیان تک نہیں دیا کہ ان سیلاب زدگان کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ وہاں جانا تو دور کی بات ہے، بہترین کمرے ہوں، بہترین پروٹوکول ہو، بہترین کھانے ہوں، بہترین کانفرنس ہو، بس ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہے مزاج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اس ملک پر جو آفت آئی ہوئی ہے، آپ لوگ ان کو سمجھے نا، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ، ان کے اندر تو احساس کا نام و نشان نہیں ہے، ان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو جس چیز کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آہستہ آہستہ یہ مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کی روشنی میں ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ اس گھڑی میں کون ہوگا جو یہ آیت ان سیلاب زدگان کو جا کر سنائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ اپنے بندے کو ہر طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش کی صورتیں کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کبھی ہم خوف طاری کر دیتے، کبھی ہم بھوک طاری کر دیتے، کبھی ہم مال کم کر دیتے، کبھی ہم جانوں کا نقصان کر دیتے، کبھی ہم پھلوں کا نقصان کر دیتے ہیں، اور یہ تمام ان صورتوں میں ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں یہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تاکیدات کے ساتھ کہا ہے، البتہ ضرور بضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور آزمائش کی یہ صورتیں، جانوں کا نقصان بھی ہوا، پھلوں کا نقصان بھی ہوا، کھیتوں کا نقصان بھی ہوا، لیکن اے اللہ اس نقصان کی گھڑی میں آپ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف سے آئی ہوئی مصیبت کی گھڑی میں صبر کر کے دکھائیں، واویلا نہ کرے، چیخے نہ، چلائے نہ، وہ صبر کرے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ امداد تو ملے گی جو ملنی ہے، جس کے حصے میں جو ہے جو ملنی ہے، لیکن جو اس مصیبت کی گھڑی میں صبر کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد زیادہ شامل حال ہو۔ یہ میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میڈیا پہ آ کے چیخنا، چلانا، رونا، واویلا کرنا، چند لوگ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے، لیکن یاد رکھیں مستقل آپ کا بندوبست یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر مستقل بندوبست کروانا ہے تو کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ یہ ان کو ثواب ہوگا جو جا رہے ہیں، جانا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، لیکن مستقل بنیادوں پر کسی مسئلے کا حل سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ اس وقت آپ کو ایک ورد کرنا چاہیے، وہ ورد کیا؟ قرآنی ورد کرنا چاہیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب صبر کرنے والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان
نقصان والوں کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، جن کا مال بہہ گیا ان کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا چاہیے، جن کے بچے تباہ ہو گئے، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے احباب رشتہ دار ختم ہو گئے، سب کو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ۔ یہ انا للہ آپ کے لیے مستقل حل ہے۔ باقی آپ شکوہ گلا نہ کریں، فلاں نے مدد کی، فلاں نے نہیں کی، فلاں آیا، فلاں نہیں آیا۔ وہ تو سیاسی لوگ، عمرا، حکام کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا، اچھے طریقے سے دیکھ لیا آپ نے، ادھر سے توقع نہ رکھیں، مستقل قرآنی وظیفے کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب آپ صبر کریں گے اور کیا پڑھیں گے؟ انا للہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد حاصل کرو دو اعمال کر کے، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کہ اگر نقصان والا بندہ بجائے ادھر ادھر کے دیکھنے کے، اگر سر جھکا کے یہ بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے پروردگار میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس کو جتنی مدد اللہ کی طرف سے غیبی پہنچے گی یہ اس کے تصور سے بھی زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز جس کی ضرورت اس موقع پر ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ میرے بھائیو، یہ جو گناہ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اصل میں تو اس امت کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے تھا۔ دن کو بھی گناہ، رات کو بھی گناہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان کی سرزمین پر ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جن گناہوں کو رب العالمین کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ شرک یہاں ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو شرک والا گناہ وہ محسوس نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے ہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ برملا کہتا ہوں، 60 سال 80 سال 70 سال کے بزرگ سے بھی کہتا ہوں، خدا را قبروں پر جھکنے کی بجائے کس کے سامنے جھکو اور مانگو؟ اللہ سے مانگو، نہ کہ قبر پرست بنو۔ قبر پرستی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے اور جھکنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بزرگ ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ یہ کیوں نہیں سمجھ آتا عقیدہ؟ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرے گناہ اور وہ تو ہیں ہی عام، زنا تو عام ہے، زنا تو اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور آج کل عیاشی فحاشی اتنی پھیل گئی کہ دل سخت ہو گئے اور ان دلوں میں تمیز ختم ہو گئی۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ختم ہو گیا۔ عذاب آئے یا نہ آئے؟ سود عام ہے پاکستان میں، سود کا گناہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کو نہ چھوڑا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ رشوت، ظلم، ڈاکہ، یہ سارے گناہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ شراب نوشی موجود ہے، نشہ موجود ہے، اتنے سارے گناہ، لیکن اس امت کا استئصال کیوں نہیں ہو؟ یہ امت جڑ سے کاٹ کے رکھ کیوں نہیں دی جاتی؟ صفحہ ہستی سے کیوں نہیں مٹا دی جاتی؟ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری کافر قوم کو اللہ نے طوفان کے اندر مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ نے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مومن اور 1 بیٹا کنعان کافر، بیٹے کو کہا آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کشتی میں سوار ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہ، مسلمان بن جا اور ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ پیغمبر کا کہنا نہ مانا، باپ کا کہنا نہ مانا، آگے سے کیا کہنے لگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، طوفان آئے گا، اگر آئے گا تو دیکھا جائے گا، یہ پہاڑ ہے نا بلند و بالا، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، پانی نیچے ہوگا، طوفان نیچے ہوگا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یاد رکھو آج جو طوفان آنے والا ہے اللہ کے اس عذاب سے، اللہ کے اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، وہ نہیں چڑھا کشتی پر، سوار نہیں ہوا،
ابھی باپ بیٹا گفتگو کر رہے تھے، وحال بینہما الموج فکان من المغرق، اللہ اکبر کبیرہ۔ صورتحال کیا ہوئی؟ باپ بیٹے کے درمیان میں اللہ پاک نے بہت بڑی موج، پانی کی لہر حائل فرما دی۔ اب باپ الگ اور بیٹا الگ، اتنا بڑا طوفان آیا، بیٹے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس وقت سے آج تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ عذاب کیوں آیا، پاکستان میں یہ عذاب کیوں آیا؟ اس کی دو ہی وجہ سمجھ آئی ہیں، عقیدہ خراب، اعمال خراب، پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ گئے، لوگ من مانی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے، دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، دل سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ۔ اور کوئی آدمی زبانی توبہ توبہ تو کرتا ہوا نظر آئے گا، استغفر اللہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کیا یہ زبانی توبہ توبہ کرنے سے یہ توبہ ہو جائے گی؟ زبانی توبہ توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ توبہ کی پہلی شرط یہی ہے، التوبۃ الندم، توبہ نام ہے دل کی شرمندگی کا، اگر شرمندہ ہے تو توبہ ہے، ورنہ توبہ نہیں ہے۔ دوسری شرط، جس گناہ میں مبتلا ہے فوراً چھوڑے۔ تیسری شرط، عزم مصمم کرے کہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ چوتھی شرط، اگر کسی کا کوئی حق دینا ہے وہ حق ادا کرے، تب جا کر اس بندے کی کیا ہوگی؟ توبہ قبول ہوگی۔ حقوق مارے بیٹھا ہے اور زبان سے توبہ توبہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ آدمی توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ جس نے لوگوں کا پیسہ کھا رکھا، زمینیں تباہ رکھی ہیں، حقوق کھا رکھے، توبہ توبہ، نہ اس کی تہجد کسی کام کی، نہ اس کا ذکر کام آئے گا۔ جس نے لوگوں کے حق دبائے ہوئے، پیسہ لیا دیا ہی نہیں، زمین دبائی دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ چار شرطیں ہیں توبہ کی۔ اب ان چار شرطوں کے ساتھ جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کتنی قبول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ سفر کر رہا ہو اور اونٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہو، کھانا پینا سارا سامان موجود ہو، تھک گیا، لیٹ گیا، سو جاتا ہوں، ذرا تھکا ہوا ہوں، جب آنکھ کھلی کیا دیکھا؟ اونٹ بھی موجود نہیں، سامان بھی موجود۔ اب وہ بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، یہ سوچ کر کہ اب تو میری موت یقینی ہے، اس نے سر رکھ لیا مرنے کی نیت سے۔ پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی سواری، وہی سامان، وہی پانی، وہی کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے۔ خوشی میں یوں کہنا چاہیے تھا اس کو، کیا اے اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس کی یہ خوشی اتنی زیادہ کہ دیکھو پانی مل گیا، ہر چیز مل گئی، زبان پھسل گئی، اور خوشی میں کیا نکلا؟ یہ نکلا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں یہ نکل گیا، زبان سے الٹ ہو گیا، لیکن اللہ نے گرفت نہیں کی۔ اللہ سمجھتا تھا کہ نیت اس کی کچھ اور تھی اور زبان سے غلط نکل گیا۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو ملی ہے اپنے گم شدہ اونٹ کے ملنے پر اور سامان کے ملنے پر اور پانی کے ملنے پر، جتنا یہ بندہ خوش ہوا کہ اب میری زندگی بچ جائے گی، کوئی گناہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر، اس بندے جو جس کو اپنے سامان کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے، اس کی خوشی کم ہے، اور اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے توبہ تو کی ہے۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، اور کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام اولاد آدم ساری کی ساری گناہگار ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ اگلی عبارت میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے وجد آ جاتا ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ پہلا جملہ، تمام اولاد آدم گناہگار ہے، انبیاء کو چھوڑ کر، انبیاء تو معصوم ہیں، تمام اولاد آدم گناہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بہترین گناہگار، اللہ اکبر، بہترین گناہگار، ادھر گناہگار ادھر بہترین، کون ہے؟ التوابون، جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے، یہ بہترین گناہگار۔ دوسرا مجھے وہ جملہ بڑا مزہ دیتا ہے، کیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نیکوں سے بھی پوچھے گا، ٹھیک ہے تیرے اعمال یہ نیک یہ نیکی ہے، لیکن یہ بتا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا تھا۔ وہ کہے گا اللہ کمی کوتاہی ہوگی، چل تیری نیکیاں زیادہ ہیں جا، تو وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ اور کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ جن کی شفاعت خود نبی علیہ السلام فرمائے،
اے اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کی بخشش فرما۔ اللہ کہے گا اے محمد تیری سفارش سے میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ جو کہتے ہیں اس وقت بعض اہل اللہ کی زبان سے سنیں، اس وقت بعض نیک لوگ بھی رشک کرنے لگیں گے کہ کاش ہم انہی میں شامل ہو جاتے۔ مقصود تو بخشش تھی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آنن فانن بخش دیا۔ اور یہ بات یقینی ہے اس وقت یہ امت جتنی بچی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی برکت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً